یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ دوستان محترم، اللہ رب العزت نے یہ سورہ حجرات کی پہلی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو، اہل ایمان کو، جو مومن ہیں ان کو مخاطب فرمایا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی بھی آگے نہ بڑھو۔ یعنی ایمان والوں کو اللہ رب العزت مخاطب فرما رہے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ اگرچہ یہ جو حکم ہے اس کے شان نزول اس طرح ہے کہ کسی صحابی نے، ایک نے یا دو نے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربانی کرنے سے پہلے انہوں نے خود قربانی کر لی، تو اللہ رب العزت نے ان کے اس عمل پر یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، کبھی بھی تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے سبقت نہ لے جایا کرو، آگے نہ بڑھا کرو۔ اب اس میں چند چیزیں اس آیت کریمہ میں بڑی غور طلب اور توجہ طلب ہیں، جو قیامت تک آنے والے ہر اہل ایمان کے لیے بہت بڑا میسج اور پیغام ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی کام سر انجام دے گا، اللہ رب العزت کے ہاں اس کی کوئی قبولیت نہیں ہوگی۔ ایک بات بڑی واضح ہو گئی۔ اور دوسری بات، اب انہوں نے صحابہ نے جو قربانی دی تھی وہ اللہ سے پہلے تو نہیں دی تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھا کرو۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ صحابہ آگے بڑھے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو اس طرح مخاطب فرمایا کہ اگر تم میرے رسول سے آگے بڑھو گے تو گویا کہ تم مجھ سے آگے بڑھو گے۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کو اللہ رب العزت نے اپنا عمل قرار دیا اور اپنے عمل کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کے ساتھ جوڑ دیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کو اپنے ساتھ جوڑ دیا۔ یعنی ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ میرے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کبھی بھی تم فرق نہ ڈالنا۔ میرا حکم میرے رسول کا حکم ہے، میرے محبوب کا حکم ہے، اور میرے محبوب کا جو حکم ہے وہ میرا حکم ہے۔ ہم حکماً ایک دوسرے سے، ہم ذاتیں تو دو ہیں، اللہ اللہ و رسول ہی، اللہ اور اس کے رسول، یعنی اللہ اور رسول ذاتیں تو دو ہیں لیکن حکماً ایک ہے۔ جو اللہ کا حکم ہے وہ رسول پاک کا حکم ہے، اور جو رسول پاک کا حکم ہے وہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اور فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ بات بیان فرما کے اللہ سے ڈرو فرمایا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں اشارہ کیا ہے کہ جو اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھے گا وہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے سرتابی کرے گا وہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ اور جو اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے وہ گویا کہ ایمان والا، اس کے ایمان میں بہت زیادہ کمزوری ہے۔ جس کا ایمان ٹھیک ہے، جس کا ایمان طاقتور ہے، جس کا ایمان مضبوط ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اور اللہ سے ڈرنے والا وہ ہے جو کبھی بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے آگے نہیں بڑھتا۔
اور اس آیت کریمہ میں عمومی جو حکم ہے وہ تو ایک خاص پیرائے میں ہے، لیکن ساری زندگی کے لیے، مسلمان کی اور مومن کی زندگی کے لیے اللہ رب العزت نے بڑا سنہری اصول اور ضابطہ دے دیا کہ جو ایمان والے ہیں وہ کسی کام میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی آگے نہیں بڑھنے والے، اور جن کے دلوں کے اندر تقوی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ تو بالکل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے آگے بڑھنے والے نہیں ہیں۔ یعنی اس میں ان براڈر سینس، وسیع طور پہ یہ پیغام ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حدود قائم کر دی ہیں۔ جو ایمان والے ہیں اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ کبھی بھی ان حدود سے آگے نہ بڑھیں۔ جو ان حدود سے آگے بڑھے گا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والا ہوگا، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والا ہوگا اس کا مطلب اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے۔ اور فرمایا ان اللہ سمیع علیم، اور بے شک اللہ سمیع بھی ہے، سنتا بھی ہے، سننے والا بھی ہے، اور علیم اور جاننے والا بھی ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ اپنی زبان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھے گا، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھے گا، اپنے کلام میں آگے بڑھے گا، تو اللہ رب العزت نے اس میں اشارہ دے دیا کہ میں سننے والا ہوں، میں تمہاری بات کو سنتا ہوں، تم کیا کرتے ہو کہتے ہو، اور علیم، اور اگر تم چھپ کر بھی بات کرو گے، ظاہراً بات کرو گے یا چھپ کر بات کرو گے، اندر بیٹھ کر کمرے میں بات کرو گے یا میدان باہر دنیا کے سامنے بات کرو گے، اپنے گھر میں کرو گے یا باہر کرو گے، کہیں بھی تم کوئی عمل اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر کرو گے تو سنو کہ میں اللہ وہ ہے، اللہ کی ذات وہ ہے جو سننے والی بھی ہے اور دیکھنے والی بھی ہے۔ یعنی ہمیشہ اپنا نظریہ، اپنا سوچ، اپنا یقین کامل اس بات پر رکھو کہ کوئی لمحہ، کوئی جگہ، کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں اللہ رب العزت تمہیں دیکھ نہیں رہا، تمہاری بات کو سن نہیں رہا۔ اللہ تمہارے ہر عمل سے بخوبی آگاہ ہے اور ہر وقت آگاہ ہے۔ یعنی اور اس میں جو آگے بڑھنے والی بات ہے، یہ اللہ رب العزت نے حد فاصل لگا دی ہے کہ اس حد سے جو بھی کوئی آگے بڑھے گا نہ وہ تقوی والا ہوگا اور نہ ہی وہ ایمان والا ہوگا۔ جو ایمان والے ہیں اور جو تقوی والے ہیں، اندر سے اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ کبھی بھی اس لمٹ کو، اس حد کو کراس نہیں کریں گے۔ اور وہ حد کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی مبارکہ وہ ایک حد فاصل ہے۔ قرآن مجید کا حکم ایک حد ہے، شریعت اسلامیہ ایک حد ہے۔ کوئی بندہ بھی، کوئی اہل ایمان، کوئی صاحب ایمان اور کوئی بھی اللہ کا خوف رکھنے والا کبھی بھی حدود اللہ کو، جو اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں ان کو، اور جو شریعت کی قائم کردہ حدیں ہیں ان کو کراس کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور جو کسی حوالے سے بھی، خواہ وہ حکومتی حوالے سے، خواہ وہ سیاسی حوالے سے، خواہ وہ معاشی حوالے سے، خواہ وہ علمی حوالے سے، خواہ وہ دلیل کے حوالے سے، خواہ وہ قرآن کے تشریح اور تعبیر کے حوالے سے، حدیث کی تشریح اور تعبیر کے حوالے سے، اور قیامت تک آنے والے مختلف نظریات اور سوچ کے حوالے سے، اگر کوئی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ حدود سے آگے بڑھے گا تو وہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا اور وہ تقوی والا بھی نہیں ہوگا۔ اور اللہ رب العزت آج ہی نہیں، قیامت تک ہر شخص کے ہر حال سے واقف بھی ہے، اس کو سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ اگر ہم اس آیت کریمہ کے اندر غور کریں تو ہماری زندگیوں کے اندر اور اس تھیری کو اور اس نظریے کو اور اس آئیڈیالوجی کو سمجھ لیں کہ جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، ایمان والا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اپنی مرضی کا مالک نہیں رہتا، وہ اصلاً اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کا پابند ہے، حکم کا پابند ہے۔ وہ کبھی کسی طور بھی خود سے آزاد نہیں ہے، اس کی آزادی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع میں ہے۔ اگر وہ اتباع اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع سے نکل جاتا ہے تو پھر وہ آزاد
اس معنوں میں ہو جاتا ہے جس معنوں میں آج کا انسان سمجھتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو صحیح طرح سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں زندگیاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔